بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں عقود التبرع کی. آج ہماری 5ویں کلاس ہے اور اس کورس کے جو بنیادی 4 موضوعات تھے، عقود التبرع کا تعارف، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارا موضوع تھا وہ ہبہ، تیسرا موضوع عاریت کا تھا، چوتھا موضوع قرض کا. پہلے 2 موضوعات ہم نے پچھلی گزشتہ 4 کلاسز میں پڑھ لیے ہیں، عقود التبرع کا تعارف وغیرہ اور ہبہ کے بنیادی اصول و ضوابط. اب تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا عاریت کے اصول و ضوابط اور جدید صورتیں. تو اس موضوع کو ہم آج شروع کرتے ہیں. تو جو تیسرا موضوع ہے ہمارا، یا تیسرا جو نقطہ ہے، عاریت کے اصول و احکام اور جدید صورتیں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے اور اس کی جو تمام تفصیلات ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو بنیادی طور پر 6 نکات میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے عاریت کی تعریف، دوسرا نقطہ ہے عاریت کا حکم، تیسرا نقطہ ہے عاریت کی شرائط، چوتھا نقطہ ہے عاریت کی قسمیں، پانچواں پھر عاریت کے چند عمومی ضابطے، اور چھٹا ہے عاریت کی جدید صورتیں. تو ترتیب وار ان میں سے ہر ایک کو مختصراً دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عاریت کی تعریف کیا ہے یا عاریت کس کو کہتے ہیں. عاریت کی لغوی تعریف اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عاریت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. لغت میں عاریت کا جو لفظ ہے یہ عورن سے بنا ہے. عورن، عین واو را، یہ اس کا روٹ اور مادہ ہے عورن. اور خود عاریت کا جو لفظ ہے یہ ناؤن ہے، اسم ہے. اس کا فعل یا مصدر جو ہے وہ اعارتن کے وزن پر آتا ہے. اعارہ، کسی کو کوئی چیز عاریت پر دینا. لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی اس کا ہے باری باری کسی چیز کو استعمال کرنا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل ہونا. ایک آدمی نے کسی چیز کو استعمال کیا، پھر دوسرے کو دے دیا، پھر اس نے واپس کر دیا، پھر اس طرح، یعنی کہ کسی چیز کو باری باری لینا اور استعمال کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا عورن کا ایک اور معنی بھی آتا ہے، عین واو را، کہ کانے انسان کو کہتا ہے کہ جس انسان کی ایک آنکھ خراب ہو، کانا ہو، اس کو بھی عور کہتے ہیں نا، اعور، عور، کانا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں وہ والا معنی نہیں ہے. یہاں جو پہلے والا معنی ہے وہ ہے، مراد ہے کہ کسی چیز کو باری باری استعمال کرنا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں. جہاں تک اس کی فقہی اصطلاح کی بات ہے کہ فقہ کے اندر عاریت کس کو کہتے ہیں، تو اس بارے میں 2 رائے ہیں، 2 اوپینین ہے. دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں کی حقیقت میں غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک رائے فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے اور دوسری رائے فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ کی ہے. فقہائے حنفیہ اور فقہائے مالکیہ کی جو رائے ہے، یعنی کہ پہلی رائے، ان کے ہاں عاریت کی تعریف یوں ہے کہ کسی انسان کو کسی چیز کے منافع کا مالک بنانا، یہ ہے عاریت. کسی انسان کو کسی چیز کے منافع اور سروسز کا مالک بنانا، یہ ہے عاریت. مثال، میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرا 2 کمرے کا مکان ہے، یہ میں آپ کو 1 ماہ کے لیے مفت استعمال کے لیے دیتا ہوں. 1 مہینے کے لیے اس مکان کی جو منافع، یعنی اس مکان کی جو سروسز ہے، استعمال ہے، اس کے مالک آپ ہو گئے. تو میں نے دوسرے شخص کو مکان کا مالک نہیں بنایا، اس مکان کے منافع، اس کے سروسز، اس کے استعمال کا مالک بنا دیا. تو اس کو کہتے ہیں عاریت. یہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے. دوسری رائے فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ کی ہے. ان کے ہاں عاریت کی تعریف تھوڑی سی مختلف ہے، سمجھیے اس کو.
وہ کہتے ہیں عاریت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عین کو، یعنی کسی چیز کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے ملکیت میں باقی رکھتے ہوئے، مطلب باقی رکھتے ہوئے یہ ہے کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، دوسرے شخص کے لیے اس چیز کے منافع کو مباح کر دینا. یہ ہے فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی رائے. میں دوبارہ بتاتا ہوں، فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں عاریت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ذات کو برقرار رکھا جائے اور اس کے جو منافع ہے، اس کا جو استعمال ہے، وہ کسی کے لیے مباح کر دیا جائے کہ بھئی تمہارے لیے مباح ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. مثال کے طور پر ان کے ہاں ان کی تعریف کے مطابق اس کی مثال سمجھیے. میرا مکان ہے 2 کمرے کا، اس کی مکان میں کسی کو مالک نہیں بناتا، مکان کو میں اپنی ملکیت میں باقی رکھتا ہوں، لیکن میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس شہر میں جب تک ہے تو یہ میرا مکان ہے، جب آپ چاہیں آ کر آپ اس میں رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو میں نے اس مکان کے سروسز باقاعدہ آپ کو مالک بنا کر نہیں دیے، بلکہ میں نے آپ کے لیے کھلی اجازت دے دی، مباح کر دیا، آپ جب آپ کو ضرورت ہو آپ آ کر یہاں رہ سکتے. یہ ہے فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی رائے عاریت کی تعریف. اب دونوں تعریفات میں فرق کیا ہے؟ جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تعریف والوں نے تعریف کے اندر لفظ ملکیت استعمال کیا تھا کہ کسی انسان کو کسی چیز کے منافع کا مالک بنانا، ملکیت کا لفظ یوز کیا تھا. لیکن دوسری تعریف والوں نے ملکیت کا لفظ یوز نہیں کیا، انہوں نے مباح کا لفظ یوز کیا کہ کسی انسان کو کسی چیز کے منافع مباح کر دینا کسی انسان کے لیے. تو کیا فرق ہوا؟ تو وہی فرق ہے جو فقہ کے اندر تملیک اور اباحت کے درمیان جو فرق ہے، وہی فرق یہاں ان 2 تعریفوں میں ہے. پہلی تعریف کا تعلق تملیک کے ساتھ ہے اور دوسری تعریف کا تعلق اباحت کے ساتھ ہے. تو اسی سے آپ کو تملیک اور اباحت کے درمیان بھی فرق معلوم ہو جائے گا کہ پہلی تعریف میں باقاعدہ منافع کا مالک بنایا جاتا ہے دوسرے شخص کو، اور دوسری تعریف میں یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط اباحت بھی کافی ہے کہ مباح کر دیا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو اس مثال سے ان دونوں تعریفوں میں فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک فرق تو یہ ہوگا دونوں میں کہ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی صاحب یہ میرا مکان ہے، میں آپ کو دیتا نہیں ہوں، لیکن آپ کو جب جب ضرورت پڑے آپ آ کر یہاں رہائش اختیار کر سکتے ہیں ایک رات کی، مطلب آپ رات یہاں گزار سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 2-3 دن، جب جب آپ کو ضرورت پڑے آپ آ کر یہاں رات گزار سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا. ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری تعریف والے اس کو عاریت سمجھتے ہیں، لیکن جو پہلی تعریف والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عاریت نہیں ہے. عاریت میں تو دوسرے شخص کو باقاعدہ مکان دے دو آپ قبضے میں، اور اس کو کہو یہ مکان آپ کے قبضے میں ہے اور 2 مہینے تک آپ اس کو استعمال کرو، آپ اس کو منافع کا مالک بنا دو. یہ تو آپ نے مالک نہیں بنایا، آپ نے تو صرف اس کی اجازت دے دی کہ جب آپ کو ضرورت ہے آ جائے رہ جائیں. یہ عاریت نہیں ہے ان کے ہاں. ان کے ہاں یہ فقط اباحت ہے، اباحت عاریت میں نہیں آتی. ایک دوسری بات، اباحت اور تملیک کو سمجھنے کے لیے یہاں اس عاریت کی تعریف میں جو اختلاف ہے اس کو سائڈ پہ رکھیے ذرا. فقہ کے اندر اباحت اور تملیک کا فرق ہوتا ہے. دیکھیے میں نے گھر میں کھانا بنایا، ٹھیک ہے، دعوت کی، میں نے آپ کو میں نے بلایا کہ آ جاؤ بھائی بریانی پکی ہے، آ جاؤ میرے ساتھ کھاؤ. تو آپ آئے، میرے ساتھ کھا کے چلے گئے. اب یہ اباحت ہے. اباحت ہے کا کیا مطلب کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی کھانا ہے آ جاؤ میرے ساتھ کھاؤ، تیار ہے، آپ کے لیے مباح ہے. تو یہ اباحت ہے، اور اباحت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کر نہیں لے جا سکتے میری اجازت کے بغیر. اگر میں دے دوں خود الگ بات ہے، لیکن آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. کیوں؟ میں نے آپ کے کھانے کے لیے مباح کیا ہے اس کو، میں نے آپ کو مالک تھوڑی بنایا ہے کہ بھائی یہ کھانے آپ کی ملکیت ہے. یہ تملیک نہیں ہے، اباحت ہے. ہاں اگر میں نے آپ کو مالک بنا دیا، میں نے آپ کو کہا یہ ٹفن میں نے کھانا رکھا یہ لے لو، تو یہ تملیک ہے، یہ اباحت نہیں ہے، آپ گھر لے جائیں. تو یہ ہے تملیک اور اباحت میں فرق. اب یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ایسا ہوگا کہ میں نے اگر آپ کو
ایک مکان کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ مکان ہے، آپ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ آ کر اس میں رات کو رہائش اختیار کر سکتے ہیں، تو یہ اباحت ہے۔ اب آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اور دوست کو ساتھ لے آئے اور اس گھر میں رہائش پہ لے آئے اس کو، یا کسی اور دوست کے حوالے کر دے اور آپ کہے کہ بھئی انہوں نے مجھے مکان اپنے جو ہے عام کیا ہوا ہے، جب میں جاؤں جا کر رہ سکتا ہوں، میری جگہ جو تم جا کر رہو رہائش کرو۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ مالک تو نہیں تھے۔ لیکن جو پہلی والی رائے والے حضرات ہیں ان کے مطابق جب میں آپ کو باقاعدہ مکان دے دوں گا کہ یہ لے لو، یہ مکان 2 مہینے تک تم استعمال کرو، آپ نے مکان پر قبضہ کر دیا تو آپ کسی اور کو بھی رہائش کے لیے دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو 2 مہینے تک اس مکان کے استعمال کا مالک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا اہم فرق ہے، باریک فرق ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں عاریت کے اندر باقاعدہ تملیک ضروری ہے، اباحت کافی نہیں ہے، جبکہ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اباحت بھی عاریت میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تعریف کے اندر اگر آپ جو ہے نا 2-3 اصطلاحات بھی سمجھ لیں عاریت کے اندر، جس چیز کو آپ کسی کو دے رہے ہیں، جو چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں کچھ عرصہ استعمال کے لیے، مکان ہو گیا، گاڑی ہو گئی، کچھ عرصہ آپ کسی کو دے رہے ہیں استعمال کے لیے کہ بھئی 1-2 دن چلے استعمال کر کے پھر دے دو، مکان 1 مہینے کے استعمال کر کے پھر واپس دے دو، تو جو چیز آپ عاریت پر دیتے ہیں اس چیز کو فقہ کے اندر کہتے ہیں معار یا مستعار۔ میں یہاں چیٹ میں لکھتا ہوں، میم عین الف را، معار یا مستعار، میم سین تا عین الف را، مستعار۔ تو جو چیز عاریت پر دی جاتی ہے اس چیز کو معار یا مستعار کہتے ہیں۔ اچھا، عاریت پر دینے والا شخص جو آنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو اپنی چیز دوسرے کو دیتا ہے، تو اس مالک کو کہتے ہیں معیر۔ معیر، میم عین یا را۔ اور جس شخص کو چیز عاریت پر ملتی ہے، میں نے آپ کو اپنا مکان 2 مہینے کے استعمال کے لیے دے دیا تو میں معیر ہوں، اور آپ جس کو چیز ملی ہے عاریتاً استعمال کے لیے اس کو کہتے ہیں مستعیر۔ اس کو کیا کہتا ہے؟ مستعیر۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے عاریت پر کوئی چیز طلب کرنا، مانگنا۔ اس الف سین تا عین الف را بولتا، اس کا مطلب ہوتا ہے استعارہ، عاریت پر کوئی چیز مانگنا۔ اور ایک اور لفظ ہے اعارتن، حمزہ الف یعنی عین الف را اور پھر تا، اعارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے عاریت پر کوئی چیز دینا۔ فعل ہے، یہ ورب ہے نا، ٹھیک ہے، دینا، تو عاریت پر کوئی چیز دینا۔ یہ ہے چند اصطلاحات۔ معار مستعار ایک ہی چیز ہے، معیر مالک ہے، مستعیر جو جس کو ملتی ہے وہ ہے، استعارہ مانگنا، اعارہ دینا عاریت پر۔ تو یہ تو عاریت کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آئیے، عاریت کا حکم۔ عاریت کے حکم کے تحت 2 باتیں یا 2 نقطے آپ نے سمجھنے ہیں۔ پہلا عاریت کا ثبوت، اور دوسرا عاریت کا لزوم۔ ٹھیک ہے، تو اس عاریت کے حکم کے تحت 2 نقطے سمجھنے ہیں آپ نے۔ ایک عاریت کا ثبوت۔ عاریت کا ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی کو کچھ دنوں کے لیے کوئی چیز استعمال کے دینا، اس کا شرعاً کوئی ثبوت ہے، شریعت میں ہی ثابت ہے۔ اور دوسرا عاریت کا لزوم۔ لزوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ کو کچھ دنوں کے لیے کوئی چیز عاریت پر دے دی تو کیا اب وہ لازم ہو گئی، میں آپ سے اس مدت کے ختم ہونے تک نہیں لے سکتا واپس؟ مثال کے طور پر آپ کو میں نے اپنی گاڑی دے دی 10 دنوں کے استعمال کے لیے، تو کیا وہ لازم ہو گیا اب میں وہ 10 دن سے پہلے آپ سے واپس نہیں لے سکتا کیا؟ یہ مطلب ہے عاریت کا لزوم۔ تو ذرا سمجھیے اس کو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم عاریت کا ثبوت کہ فقہ کے اندر یا شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے۔ تو دیکھیے
ایک تو عاریت کو ثبوت ان نصوص سے عاریت ثابت ہوتی ہے جن نصوص کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا اور خیر کے کاموں کی طرف تعاون کی ترغیب آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی خیر کا کام ہے کہ آپ ایک مسلمان کو مفت کچھ دنوں کے لیے کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں بلا کسی معاوضے کے، تو یہ تو اچھی بات ہے. تو خیر اور بھلائی کے جو جتنے بھی آیات اور احادیث وغیرہ اس سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا، باقاعدہ اس پر واضح احادیث بھی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے العاریۃ مؤدات، سنن ابی داؤد کے اندر آیا ہے العاریۃ مؤدات، کہ بھئی عاریت کی چیز واپس ادا کی جائے گی، یعنی عاریت پر جو چیز لی جائے وہ پھر واپس بھی کی جائے. تو دیکھیے باقاعدہ حدیث کے اندر بھی یہ آیا ہے. بلکہ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زرہ جو ہے وہ عاریت پر لی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس سے بھی اس کا ایک ثبوت ملتا ہے. تو مختلف اور بھی اس طرح کی احادیث ہے. بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے گھوڑا عاریت پر لیا تھا وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو یہ خلاصہ یہی ہے کہ عاریت جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز کچھ دنوں کے لیے دینا، مفت میں دینا جائز ہے، بشرطیکہ کہ کوئی حرمت وغیرہ کا اس میں عنصر نہ ہو، یعنی حرام چیز کسی کو نہ دیا جائے. آپ کسی کو گھٹار نہ دے استعمال کے لیے، وہ تو حرام ہے نا، تو حرام چیزوں سے بچتے ہو. اب دوسری بات کو دیکھتے ہیں، عاریت کا لزوم. عاریت کی لزوم کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک سوال کے انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی کوئی چیز دوسرے شخص کو بطور عاریت دے دی، کچھ عرصے کے لیے استعمال کے لیے دے دی، تو کیا اس مدت سے پہلے وہ اس چیز کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو 10 دن کے لیے گاڑی دی ہے عارضی طور پر مفت استعمال کے لیے، تو اس 10 دن سے پہلے میں واپس لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ یا 10 دن ضروری ہے اور 10 دن کے بعد ہی میں واپس لے سکوں گا؟ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں فقہا کی دو آراء ہے، بنیادی رائے فقہا کی دو ہے، اس کو سمجھیے گا. پہلی رائے فقہا مالکیہ کی ہے اور دوسری رائے جمہور علماء کی ہے. فقہا مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے دوسرے کو کوئی چیز عاریت پر دی، کچھ عرصے کے استعمال کے لیے مفت عاریت پر دی، تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ باقاعدہ وقت طے کیا، مثال کے طور پر اس کو کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ مکان 1 ماہ کے لیے استعمال کے لیے دے رہا ہوں مفت، یا 2 ماہ کے لیے، وقت طے کیا. تو ان کے ہاں پھر جب تک وہ وقت مکمل گزرا نہ ہو، اس وقت سے پہلے مالک اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا. اگر میں نے آپ کو مفت 2 مہینے کے لیے اپنا مکان استعمال کے لیے دے دیا، تو جب تک 2 مہینے مکمل نہیں ہوئے میں وہ مکان واپس نہیں لے سکتا. یہ فقہا مالکیہ کی رائے، پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی وقت طے نہیں ہوا، بس میں نے آپ کو استعمال کے لیے دے دی. میں نے کہا، آپ نے کہا یار کہ کچھ دیر کے لیے گاڑی چاہیے، میں نے کہا یہ لے لو، میری گاڑی استعمال کر لو کچھ دیر کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جب وقت طے نہیں ہوا تو پھر اس مقصد کو دیکھا جائے گا جس مقصد کے لیے اس چیز کو عاریت پر لیا گیا ہے. اگر وہ مقصد مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر آنر کو چاہیے کہ جا کے لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ مقصد ہی مکمل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے وہ چیز دی تھی عاریت کے طور پر، تو پھر وہ نہیں لے سکتا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی مجھے اپنی گاڑی دے دو، میں ذرا اسلام آباد سے ہو کے آتا ہوں. اب میں نے آپ کو گاڑی دے دی، ابھی آپ اسلام آباد روانہ نہیں ہوئے، میں جا کے آپ سے واپس لیتا ہوں، تو مالک یہ کیا یہ درست نہیں ہو، مقصد ہی مکمل نہیں ہوا. ہاں، اگر وہ مقصد مکمل ہو گیا، آپ اسلام آباد سے واپس آ گئے، تو پھر میں فوراً واپس جا کے آپ سے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر فقہائے مالکیہ کی رائے. دوسری رائے جمہور علماء کی ہے. جمہور فقہا کے ہاں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے کو اپنی کوئی چیز مفت استعمال کے لیے دی ہے کچھ عرصے کے لیے، تو وہ جب چاہے جا کے واپس لے سکتا ہے، خواہ وقت طے کیا ہو یا وقت طے نہ کیا ہو، وہ مقصد حاصل ہو چکا ہو نہ مقصد حاصل نہ ہوا ہو، ہر صورت میں مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ جا کر وہ چیز واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اپنا مکان دیا استعمال کیا 2 ماہ کے لیے، 2 ماہ کا باقاعدہ وقت میں نے بتا دیا، تو بھی میں اس 2 ماہ سے پہلے آپ سے لے سکتا ہوں.
اگر میں نے 2 ماہ کا وقت ذکر نہیں کیا، ویسے ہی آپ کو استعمال کے لیے چیز دے دی، تو آپ نے جس مقصد کے لیے وہ چیز دی تھی وہ مقصد مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میں آپ سے وہ چیز واپس لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ پھر بعض صورتوں میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے وہ مالک جو ہے اپنی چیز لے رہا ہے اور اس میں جس آدمی کو چیز عاریت پر ملی تھی اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کے اس سے لے لے. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے زمین لے لی ایک فصل کے لیے، کیا آپ نے مجھے کہا کہ بھئی اپنی زمین دے دو مجھے 1 کنال، میں اس میں مکئی کاشت کرنا چاہتا ہوں، اس ایک فصل کے لیے مجھے دے دو. میں نے آپ کو دے دی زمین، آپ نے اس میں کاشتکاری کر دی، اب وہ فصل اگائی لیکن پکی نہیں ہے. اب اگر میں آپ سے فصل پکنے سے پہلے زمین لیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی فصل کاٹ کے لے جاؤ، تو آپ کا نقصان ہے. کتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس صورت کے اندر پھر فقہا منع کرتے ہیں کہ بھئی اب ذرا صبر کرو، جب کھیتی پک جائے گی تو تب. تو اس طرح کا ضرر اگر اس کا ہو رہا ہے نقصان مالی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کچھ انتظار کرے. لیکن اگر ایسا کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا، صرف اس کا مقصد مکمل نہیں ہوا یا تو صرف مقصد کا مکمل نہ ہونا کوئی ضرر نہیں. ٹھیک ہے. باقی ہر صورت میں مالک جا کے لے سکتا ہے. تو یہ ہے خلاصہ عاریت کے لزوم کا. تو یہاں سے انشاءاللہ عاریت کی شرائط ہے، تو اس کو اگلی کلاس کے لیے چھوڑتے ہیں انشاءاللہ.